بسم اللہ وبہ استعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم قال المصنف رحمہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدأ وإلیہ یعود ومن قال غیر ھذا فہو کافر۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جو صاحب عقیدہ ہیں اور صاحب متن ہیں ان کے متعلق چند باتیں ذکر کی اور ان سے سوال کرنے والے امام ابو صالح المدائنی رحمہ اللہ سے متعلق چند باتیں ذکر کی اور پھر اس عقیدے کی اہمیت کو بھی ذکر کی اور اس اہمیت میں جو ابو صالح المدائنی رحمہ اللہ کا سوال تھا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کو بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ پڑھ لیا تھا۔ تو امام سفیان ثوری سے جب امام شعیب بن حرب ابو صالح المدائنی رحمہ اللہ نے سوال کیا تو انہیں لکھنے کا کہا کہ آپ لکھیں۔ لکھنا ایک اہمیت کا حامل ہے اور محفوظ کرنے کا سب سے مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو کتابت کے ساتھ محفوظ کرو۔ انسان کو اپنے حافظے پر جتنا بھی یقین ہو، لکھنے میں انتہا درجے کی علم کی حفاظت اور علم کے محفوظ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سب پر حاوی ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، اور پھر اسے کہا اکتب، لکھ۔ ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اکتب ما ہوا کائن، ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونے والی ہے۔ یہ الگ بحث ہے اب کہ اللہ کا عرش پہلے تھا یا قلم۔ ہاں، تو یہ جو اللہ سے متعلقہ چیزیں ہیں، بے شک مخلوقات ہی ہوں، وہ یقیناً پہلے ہیں۔ اس پر امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے۔ یہاں وہ بات نہیں، یعنی جو مخلوقات عمومی مخلوقات ہوں ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو قلم کی اہمیت ایک خاص طور پہ طالب علم کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے، اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا ہے۔ تو املا کرنا اور اپنے حافظے پر اعتماد نہ کرنا، یعنی اعتماد تو چلیں وہ تو انسان اپنے حافظے پر کر بھی سکتا ہے، لیکن حافظ ہونے کے باوجود انسان کا لکھنا یہ علم کی اصل حفاظت ہے۔ تو اس لیے ائمہ محدثین نے
املا کروائی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو علم سے متعلق، عقیدے سے متعلق اور حدیث سے متعلق املا کروایا ہے۔ مثلا مقدمہ ابن الصلاح پورا املا کردہ اصول اور قواعد ہے۔ ہاں تو آپ وہاں پڑھیں نا تو لکھا ہوتا ہے قال المملی، املا کروانے والی۔ ہاں پورے مقدمہ ابن الصلاح میں جو اس کے معتمد نسخے ہیں اس میں ایسا ہی ہے۔ تو لکھو، جو میں تمہیں لکھوانے لگا ہوں اس کو محفوظ کر لو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ علم کے محفوظ کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جس سے علم محفوظ ہوتا ہے، اور ہر دور میں جو علم کے محفوظ کرنے کے ذرائع ہوں گے انہیں اختیار کرنا یہ علم کی حفاظت اور علم کی ایک خدمت ہے۔ اس وقت کتابت اور اب بھی کتابت، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر علم کی حفاظت کے اور ذرائع ہیں تو انہیں اپنانا یہ علم کی خدمات میں سے ایک خدمت ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے آغاز کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطوط لکھا کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ثابت ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں بھی اور سیرت کی کتابوں میں وہ خطوط لکھے ہوئے ہیں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ان خطوط کا آغاز کیا کرتے تھے۔ باقی اس متعلق جو روایات اور احادیث ہیں ان میں ضعف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ سب سے پہلے وہ عقیدہ ذکر کیا یہاں پر جو اس وقت معرکۃ الآراء مسئلہ تھا، اس وقت معرکۃ الآراء مسئلہ تھا، اور خاص طور پر کوفہ کی سرزمین میں یہ مسئلہ عام ہو چکا تھا۔ تو اس لحاظ سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا جس عقیدے کا ذکر کیا وہ ہے القرآن کلام اللہ، قرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں، منہ بدأ و الیہ یعود، اسی سے یہ شروع ہوا اور اسی کی طرف یہ لوٹ جائے گا۔ ومن قال غیر ھذا فہو کافر، اور جو اس کے علاوہ کہے، یعنی اللہ کے قرآن کو کلام اللہ نہ کہے اور کوئی بات کرے تو وہ کافر ہے۔ ائمہ سلف کا اس پر اتفاق ہے سوائے ابن عیینہ رحمہ اللہ، وہ بھی اتفاق میں شامل ہی ہے کہ ان سے بدعت کا قول مروی ہے۔ اس کے سوا سب ائمہ مسلمین کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ جو شخص قرآن کو کلام اللہ قرار نہ دے اور کلام اللہ کو اللہ کی صفت قرار نہ دے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس پر ائمہ مسلمین کا اتفاق ہے، اور اس مسئلے کو سب سے زیادہ جس کو کہہ لیں ہائی لائٹ کرنے والے اور پھر اس پر تکلیفیں برداشت کرنے والے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت والجماعہ ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس متعلق چند باتیں میں آپ ساتھیوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا موقف ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام آواز، صوت اور حروف سے مل کر بنا ہوا ہے۔ حروف اور صوت کا مجموعہ ہے کلام، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یعنی کلام حروف اور صوت، یعنی حروف سے ملا ہوا، اور آواز، ندا، یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو کلام ہوتا ہے۔ عمومی قاعدہ یہ ہے اہل سنہ کے ہاں کہ جو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا معنی کیا جائے گا، لیکن اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی ہم کلام کا معنی کریں گے۔ کلام دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، حروف اور صوت سے۔
حروف اور آواز سے، حروف سے ملتا ہے اور آواز سے وہ ادا ہوتا ہے، تو یہ کلام ہے۔ اور یہ کلام اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی کے لائق ہے، کما یلیق بشأنہ وعظمتہ، جیسے اللہ کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ یہ اہل سنہ کا موقف ہے۔ امیر روحا کما جاءت، جتنی بھی صفات کی آیات اور احادیث ہیں ویسے ہی مانی جائیں گی جیسے آئی ہیں، لیکن معنی کیا جائے گا۔ اہل سنہ والجماعہ مفوضہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہ معنی کیا جائے گا اور نہ کیفیت، نہیں، اہل سنہ کہتے ہیں معنی تو کیا جائے گا لیکن اس کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے، اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ اس کے بہت سے دلائل قرآن مجید میں ثابت ہیں کہ قرآن یا کلام اللہ یعنی حروف اور اصوات سے مل کر، صوت سے اور آواز سے مل کر بنا ہے۔ جیسا کہ بہت سی آیات کو اگر آپ اکٹھے پڑھنا چاہیں تو امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں ایک جگہ کلام اللہ سے متعلقہ قرآن مجید کی آیات کو جمع کر دیا، پھر آگے جا کر احادیث کو بھی جمع کیا۔ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کلام کو ثابت کیا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ اس میں سچائی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسی ابن مریم، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اب اس میں آواز ہوگی تو تبھی تو عیسیٰ ابن مریم کو پہنچی نا، تو گویا کہ کلام میں آواز ہے اور حروف تو خود بخود ہیں، یا عیسی ابن مریم، ٹھیک ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ قرار دیا قرآن مجید میں تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ قرار دیا ہے۔ تو وہ کلام حروف اور اصوات یعنی آواز اور حروف سے مل کر تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو آواز کے ساتھ کیا اور حروف کے ساتھ کیا، تو آواز اور حروف سے مل کر کلام بنتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز کو مزید واضح کرنے کے لیے ان آیات کو بھی ذکر کیا جن میں ندا ہے۔ ندا تو ویسے ہی آواز کو کہتے ہیں، بلکہ اونچی آواز کو کہتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ندا دی، ہم نے ان کو ندا دی، تو ندا میں کیا ہے؟ آواز، یقیناً آواز ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب آواز دی، یعنی آواز دی، تو اس میں تو یقیناً آواز ہے، ندا میں تو یقیناً آواز ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، امتیوں سے پوچھا جائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ندا، اللہ تعالیٰ ندا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس قرآن مجید کو بھی کلام اللہ قرار دیا گیا قرآن مجید میں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا، وہ اب انشاءاللہ آگے بات میں کرتا ہوں۔ خاص اس قرآن مجید کو جو ہم پڑھتے ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہے، جو حفاظ حفظ کرتے ہیں، اس کو بھی کلام اللہ قرار دیا گیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو یہاں قیدیوں کے بارے میں بات کہی گئی کہ ان کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ اللہ نے خود تو نہیں سنایا، تو کون سا کلام سننے؟ وہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو صحابہ پڑھ رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں، اسے کلام اللہ قرار دیا گیا۔
تو گویا کہ ثابت ہو گیا، اس میں تفصیل کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، کلام حروف اور آواز سے مل کر بنتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف اور آواز کے ساتھ اس قرآن مجید کے ساتھ کلام کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن مجید کو اللہ نے خود قرآن میں کلام اللہ قرار دیا، لہذا ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم جو اس میں لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے کیا کیا عقیدہ اس میں اپنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تین گروہ ذکر کیے جنہوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا۔ وہ تین طرح کے گروہ تھے۔ پہلا گروہ الخلقیہ، پہلا گروہ الخلقیہ، جنہوں نے واضح لفظوں میں قرآن کو مخلوق قرار دیا اور واضح کہا القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور مخلوق فنا ہو جائے گی، یا قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، وہ الواقفہ یا الواقفیہ قرار دیا۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ القرآن کلام اللہ ثم تسکت، یعنی طائفہ، ای طائفہ، یہ مراد ہے گروہ، یعنی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور پھر وہ طائفہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ اب اس میں ان کی دل کے اندر وہ خبث پھنسا ہوتا تھا کہ کلام اللہ سے کیا مراد ہے۔ اب کلام اللہ کہنے سے بات کافی نہیں ہوگی، بلکہ جب تک غیر مخلوق نہ کہا جائے، ورنہ وہ کلام اللہ کو بھی مخلوق کہہ دیں گے۔ تو واقفیہ، اچھا اہل سنہ کے ہاں یہ لوگ واقفیہ ہیں، اچھا روافظ کے ہاں واقفیہ کچھ اور لوگ ہیں، یہ بھی سمجھ لیں آپ بات، یہ بطور فائدہ ہے۔ میں نے ایک شیعہ رافضی سے بھی پوچھا اس متعلق، بغدادی ایک رافضی تھا، اس سے ہمارے جامعہ میں آیا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک واقفیہ کون لوگ ہیں؟ کہا واقفیہ وہ لوگ ہیں جو امام موسیٰ کاظم تک ائمہ کو مانے، بعد میں نہ مانے، تو وہ ہمارے ہاں بدعتی ہیں۔ میں نے کہا ان کی روایت کا حکم، کہا روایت تو قابل قبول ہے لیکن عقیدتاً وہ بدعتی ہیں ہمارے ہاں۔ تو واقفیہ روافظ کے ہاں کوئی اور ہیں، اہل سنہ ہاں کے ہاں واقفیہ جو امام احمد، وہ مراد جو قرآن کو کلام اللہ قرار دے کر خاموش ہو جائے۔ تیسرا گروہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں بنایا، وہ کیا ہے؟ اللفظیہ۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، ہمارے جو الفاظ ہیں وہ مخلوق ہیں۔ اب یہ محتمل الفاظ تھے، اور خاص طور پہ اس وقت جب یہ مسئلہ معرکۃ الآراء تھا اور واضح لفظوں میں کہا جانے لگا، یعنی جانا ضروری تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، وہ مخلوق نہیں ہے، تو انہوں نے درمیانہ سا لفظ بولا لفظیہ، بھئی ہمارا کلام، یعنی وہ اللہ کو قرآن کو کلام اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ اب اس کا صحیح معنی بھی بن سکتا ہے، جیسے اہل سنہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اجاگر کیا بعد میں، لیکن اس وقت جب یہ مسئلہ معرکۃ الآراء تھا اور اللہ کے قرآن کو کلام اللہ قرار دینے کے باوجود، یعنی نہ دینے والے موجود تھے اور مسئلہ معرکۃ الآراء تھا، اس وقت یہ کہنا کہ الفاظنا بالقرآن مخلوقہ یہ کافی نہ تھا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرے گروہ کو پہلے دو گروہوں سے زیادہ اضر اور اشر قرار دیا، یعنی یہ برے ترین لوگ ہیں کہ ان کے اندر اتنا اجمال ہے۔ اور نہ صرف امام احمد نے ان کو برا ترین قرار دیا، بلکہ ان کے ساتھیوں میں سے اسحاق بن راہویہ اور امام قتیبہ بن سعید، امام عثمان بن ابی شیبہ اور بڑے بڑے ائمہ نے اس گروہ کو جو یہ کہا کرتے تھے الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، ان کو پہلے دو گروہوں سے بھی شدید ترین برا قرار دیا۔ اب صحیح معنی اس کا کیا بن سکتا ہے
وہ بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جا کر کیا صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں اس کو ابواب بندی سے بھی ظاہر کیا، وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کا کلام اور ایک ہے میری آواز، ایک ہے مصحف وہ اوراق، وہ مخلوق ہے، ظاہری بات ہے، سیاہی مخلوق ہے، آواز مخلوق ہے، میرا پڑھنا مخلوق ہے، لیکن جو مقروء ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، ایک ہے قاری جو پڑھ رہا ہے، ایک مقروء ہے جو پڑھا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے وہ کلام اللہ ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے افعال مخلوق ہیں، لیکن جو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ سمجھے؟ اس کو ایسے سمجھے، ہمارے اساتذہ جیسے کہا کرتے تھے الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، کلام وہ باری تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن آواز وہ قاری کی آواز ہے، پڑھنے والے کی آواز ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اس کا یہ صحیح معنی اہل سنہ نے لیا، اور امام احمد سے بھی نقل کیا گیا، امام عبداللہ بن احمد نے لا الہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں جہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، وہاں پر اس بات کو تفصیلی ذکر کیا کہ امام احمد نے بھی ایک قول یہ مروی ہے، لیکن یہ ظاہر اس وقت یہ قول بیان کرنا درست نہ تھا جب کہ یہ معروف تھا کہ یہ لوگ اللہ کے قرآن کو کلام اللہ نہیں کہتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ان الفاظ کی آڑ میں آ کر وہ اللہ کے قرآن کو کلام اللہ کہنے سے جی چراتے تھے، اور ان کے ہاں یہی تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں قرآن کو مخلوق قرار دینے والا وہ جہمیوں کا سب سے بڑا جو بانی تھا جہم بن صفوان، اس نے قرآن کو مخلوق قرار دیا۔ پھر کرتے کرتے یہ معتزلہ میں بھی پھیلا اور مختلف گمراہ گروہوں میں اس کی ترویج ہوئی، اور جہم بن صفوان نے اپنی سند کے ساتھ یہ عقیدہ یہودیوں سے لیا، جو کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت سی کتابوں میں اس سند کو ذکر کیا ہے، جو کہ جہمیوں نے اپنا عقیدہ، یعنی جہم بن صفوان نے لبید بن اعصم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس سے اپنا عقیدہ مستعار لیا اور مسلمانوں میں پھیلایا۔ اب میں مزید تھوڑا سا گمراہ گروہوں سے متعلق چند باتیں ذکر کر دوں کہ گمراہ گروہ، جو مشہور گمراہ گروہ ہیں، وہ قرآن کو کیا کہتے ہیں۔ جہمیہ کے ہاں اللہ تعالیٰ اصلاً بالکل کلام کرتا ہی نہیں ہے، وہ صفت کلام کے انکاری ہیں، ویسے بھی وہ اللہ کی ہر صفت کے انکاری ہیں، معطلہ ہیں۔ معتزلہ کا قول بھی قرآن کے مخلوق ہونے میں جہمیوں کی طرح ہے، لیکن وہ ایک بات صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن کیسے پیدا کیا؟ جبریل کے نفس میں، جبریل کے دل میں پیدا کیا، اور جبریل نے خود سے اس کی عبارت بنائی، خود سے اس کی عبارت بنائی، تو وہ عبارت کبھی تورات بن گئی، کبھی انجیل بن گئی، کبھی قرآن بن گیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ گمراہ ترین گروہ ہے۔ تیسرا گروہ اشاعرہ کا ہے، اشاعرہ کا، ماتوریدیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام جو اللہ کا کلام ہے اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کلام نفسی ہے، دل ہی دل میں، یعنی اپنے نفس کے اندر ہی اللہ نے کلام کیا ہے۔ کہا اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ نے کلام کیا ہے حروف اور صوت یعنی آواز کے ساتھ، تو پھر نعوذ باللہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اعضاء کا محتاج ہے، جیسے انسان بولنے کے لیے محتاج ہوتا ہے زبان کا، دانتوں کا، اس طرح۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ یہ سمجھ لیا جیسے اللہ مخلوق کی طرح ہے۔ یہ تو انسان تبھی سوچے گا نا کہ جب مخلوق جیسے محتاج ہوتی ہے کسی کام کرنے کے لیے، اللہ کو بھی محتاج قرار دیں گے تو تب یہ ذہن میں آئے گا نا۔ تو جب اللہ کو کسی چیز کا محتاج نہ قرار دیں، اللہ تو کن کہہ کر فیکون ہو جانے والی مخلوق، وہ ایسی ذات اقدس ہے، تو پھر یہ نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں، یہ میرے پاس اصول شاشی جو حنفیوں کی ایک
اصول فقہ کی معتمد ترین کتابوں میں سے اس کو شمار کیا جائے، گو کہ اس کا مؤلف مجہول سا ہی ہے 7ویں صدی ہجری کا، لیکن مدارس میں چونکہ پڑھائی جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ اس کی شرح ہے، اس کا نام ہے مزیل الغواشی، یہ اردو شرح ہے، اور یہ اب کی نہیں بلکہ 1932 سے پہلے کی یہ لکھی گئی شرح ہے۔ حکیم نجم الغنی رام پوری، جو کہ ہند کے بڑے علماء میں سے تھے، حنفی علماء میں سے، انہوں نے اسے لکھا ہے۔ یہ لوگ بھی اشاعرہ ہیں، چونکہ یہ دیوبندی اور بریلوی، واضح لفظوں میں واضح یہ بات کرنی چاہیے۔ مثلا دیوبندیوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اپنے عقائد پر مشتمل، اس کا نام ہے المحند علی المفند، یعنی عقائد علماء دیوبند، جس کو لکھنے والے خلیل احمد سہارنپوری ہیں، جو علماء دیوبند کے بڑے علماء میں سے گنے جاتے ہیں۔ انہوں نے عقیدہ درج کیا، درج کرنے کے بعد آخر میں تصدیقی دستخط کروائے اپنے علماء سے، پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ دستخط بڑھتے گئے، گویا کہ ان کے ہاں دیوبندی کہلانے کا حقدار وہ ہے جو المحند پر سائن کرے گا۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ المحند کا پہلا ایڈیشن یا شروع کے ایڈیشن بالکل پتلے سے ہیں، آہستہ 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 اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، وہ اصل میں دستخط اور تصدیقات اس پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دیوبندی دو گروہوں میں بٹے، دیوبندی حیاتی اور دیوبندی مماتی، تو کتابیں لکھی گئیں۔ میرے پاس بھی یہ کتاب ہے، دیوبندی کہلانے کا مستحق کون، اکابر کن کے ساتھ، اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں۔ باقاعدہ دیوبندی اس کو سمجھا جاتا، بلکہ ایک دیوبندی عالم فوت ہو گئے، بہت بڑے مناظر بھی تھے، محترم یونس نعمانی، تو فوت ہو گئے وہ، ان کو دیوبندی علماء نے المحند پیش کی کہ آپ اس پر سائن کریں، اس نے کہا میں نہیں کرتا، کہا پھر آپ دیوبندی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم فروعات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور عقیدے اور اصول میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں۔ یہ اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، پیش لفظ میں لکھی ہے بات۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دیوبندی اور بریلوی، یعنی واضح طور پر جال حق پڑھ لیں آپ، جو احمد یار نعیمی گجراتی بریلوی علماء میں کے بڑے علماء میں سے، ان کو احمد رضا خان ثانی کہا جاتا ہے، اتنا بڑا نام ہے جال حق۔ اس کا جواب بھی دیا شیخ داؤد ارشد حافظہ اللہ نے دین الحق کے نام سے۔ خیر اس کتاب کا مقدمہ پڑھیں آپ اسی طرح۔ تو یہ لوگ اشاعرہ اور ماتریدیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں۔ مولانا زکریا جو تبلیغی جماعت والے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، مانا ہے۔ تو یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا کیا موقف ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں؟ یہ اردو زبان میں یہ کتاب مزیل الغواشی، جو اصول شاشی کا پہلا باب ہے کتاب اللہ، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ کتاب اللہ کا لفظ عرف شرع میں کلام الہی پر بولا جاتا ہے جو مصاحف میں موجود ہے، پس اصول فقہ میں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور یہ دوسرا نام زیادہ مشہور ہے۔ یہ نام عرف عام میں اس مجموعہ معین پر بولا جاتا ہے جو اللہ کا کلام کہلاتا ہے، بندوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ حقیقت میں خدا کا کلام جو اس کی صفت ہے وہ صرف معانی ہے۔ اب آپ سمجھیں بات، جس کو کلام اللہ کہا جائے گا وہ صرف معانی ہے، حروف اور صوت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ اشاعرہ کا یوزوں کا موقف ہے نا، ماتریدیہ کا بھی، اور اس کی ذات پاک سے قائم ہے، وہ معانی جڑے ہوئے ہیں ذات پاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف اور آواز کے ساتھ کلام نہیں کیا، معانی کے ساتھ کیا۔ وہ معانی کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ اور یہ قرآن جو اصوات و حروف، وہی میں نے جو بتایا آپ کو، یعنی آواز و حروف سے مرکب ہے، اور اس کو لکھتے اور پڑھتے اور حفظ کرتے ہیں، دراصل کلام الہی پر جو خدا کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہے دلالت کرتا ہے، اصل کلام اللہ نہیں ہے یہ۔ جیسے ایک بکری گزر کر جائے، اونٹنی گزر کر جائے تو وہ مینگنیاں چھوڑ جاتی ہے، جو کہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے بکری گزر کر گئی، اصل بکری نہیں ہے وہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں قرآن مجید موجود ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس قرآن پر جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑ، یہ تو معانی ہیں،
یہ حروف اور آواز سے منزہ ہے. اللہ نے حروف و آواز سے کلام نہیں کیا. یہ صریح قرآن کی آیتوں کا انکار ہے, صریح قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس نظم قرآن کو جبریل علیہ السلام لائے اور حضرت کے پاس پڑھا, اور حضرت نے اسے یاد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کیا اور لوگوں کو سنایا. پس یہ خدا کی صفت نہیں, بعض لفظوں میں بولا, ٹھیک ہے, بلکہ اس صفت پر دال ہے, کیونکہ وہ صفت قدیم ہے. اور یہ ساری آگے باتیں آگے بھی جا کر کہا کہ اگر یہ معنی ہے تو پھر اللہ جبریل نے کیسے پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ سوال ہے نا. کہا یہ صورت تین طرح ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل میں قوت سماع اس قسم کی پیدا کر دی ہو, یعنی سننے کی طاقت اتنی پیدا کر دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام بے حروف آواز سن سکے. یعنی جس محتاجگی سے اللہ کو بچانا چاہ رہے تھے وہی محتاجگی سامنے آ گئی نا. اب جبریل کو اس قابل بنانا یہ بھی تو ایک محتاجگی ہے نا, نہیں محتاجگی کہ وہ اتنی طاقت رکھیں کہ اللہ کے معنی کو سمجھ سکیں, اللہ کے کلام کو نہیں, معنی کو سمجھ سکیں. پھر ایسی عبارت پر قادر کر دیا, لا الہ الا اللہ. اللہ خود نہیں عبارت بنائی یا کلام کیا, اللہ نے جبریل کو قادر کیا, یعنی محتاج ہی ہے نا پھر, اور اس کلام قدیم کو بیان کر سکے. نمبر دو, دوسری یہ کہ اللہ نے لوح محفوظ میں اپنی کتاب کو اسی ترتیب سے پیدا کر دیا ہو اور اس کو جبریل نے پڑھ لیا ہو. اچھا, پھر یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے کلام کیا ہے تو اللہ حروف کا محتاج ہو جائے گا. مثلا الحمدللہ رب العالمین, اللہ محتاج ہے الحمد پہلے لکھنے کا, رب العالمین بعد میں, عالمین بعد میں. تو پھر اللہ نے جو پیدا کیا, مثلا پیدا کیا دیوار پر, تو تب نہیں اللہ محتاج ہوگا کہ پہلے الحمد آئے اور پھر رب آئے اور لا الہ الا اللہ. اہل سنہ کے عقیدے سے جس نے بھی انحراف کیا وہ گمراہ ہی ہوا, پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں دنیا میں. وہ یعنی فی کل واد یہیمون والی بات ہے, یعنی ہر وادیوں میں وہ ٹھوکریں ہی کھاتا پھرتا ہے, اسے صحیح عقیدہ میسر نہیں آتا. تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم وار میں سے خاص طرح کی آوازیں ٹھہر ٹھہر کر نکالی ہوں, کسی جسم سے آوازیں نکالی ہوں, اور جبریل نے بھی اس کو ساتھ آواز ملا لی ہو, پھر اللہ نے جبریل کو بتا دیا ہو کہ یہ عبارت ہے اور یہ ہمارا کلام قدیم ہے, تو پورا ادا کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اشاعرہ اب بھی موجود ہیں, اور یہ اصلاً جہمیہ سے مستعار عقیدہ ہے, جو اشاعرہ یوں کہہ لیں کہ نیو ورژن ہے جہمیہ کا. وہ اس لیے کہ جہمیہ اللہ کی تمام صفات کے انکاری تھے. اشاعرہ نے لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے اللہ کی 7 صفات کو مان لیا. ماتوریدیہ نے 8 صفات کا اقرار کیا اور باقی سب کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے, اور چھپایا, اپنے عقیدے کو چھپایا تاکہ عوام ہمارے ہاں ہم پر رد نہ کر سکے. خیر یہ ابھی وقت نہیں, تو یہیں ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. لیکن جو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا کلام ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا کہ 3 گروہ امام احمد نے بنائے, اور پھر 3 ہی گروہ بعد میں بنے, جہمیہ کے, معتزلہ اور پھر اشاعرہ اور ماتوریدیہ, اور اس کے علاوہ بہت سے گروہوں نے اس موقف کو لیا. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. منہ بدأ و الیہ یعود, اسی سے یہ شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل, جو ایک بہت شاندار کتاب ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہ بدأ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ردن علی الجہمیہ. یہ اہل سنہ کے ائمہ یہ اکثر یہ لفظ بولتے ہیں کہ منہ بدأ و الیہ یعود, کہ اسی سے یہ شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ کلمہ یک زبانی طور پر گویا کہ بولا جاتا ہے؟ وجہ کہا یہ جہمیہ پر رد کی وجہ سے. الذین یقولون بدأ من غیرہ, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور سے شروع ہوا, یعنی کوئی اور اس کو پیدا کرنے والا ہے, نعوذ باللہ. ومقصودہم انہ هو المتکلم بہ, اہل سنہ کا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا اول متکلم ہے,
پہلا متکلم اللہ ہی نے اس سے کلام کیا ہے۔ کما قال تعالی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور ایک اور مقام فرمایا ولیکن حق القول منی، حق القول منی وامثال ذالک والیہ یعود، والیہ یعود۔ اس کا معنی بھی امام ابن تیمیہ کے کلام سے، جو کہ مجموع فتاویٰ کی تیسری جلد میں موجود ہے، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ لکھا تھا، عقیدہ واسطیہ پھر بعد میں اس پر مناظرہ ہوا، اس متن پر، اس مناظرے میں بھی یہ چیز درج کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، فَإِنَّهَا يُسْرَى بِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْمَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ فَلَا يُبْقَى فِي الصُّدُورِ مِنْهُ كَلِمَةٌ وَلَا فِي الْمَصَاحِفِ مِنْهُ حَرْفٌ، کہ جیسے یہ شروع ہوا تھا ویسے ہی بغیر تغیر و تبدل کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ مخلوق کی طرف فنا نہیں ہوگا بلکہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس بارے میں مرفوع روایات بھی موجود ہیں، اور صحابہ کے آثار میں جیسے عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے موقوف آثار بھی موجود ہیں۔ یہ مخلوق کی طرف فنا ہونے والا نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہی نے اس کی ابتدا کی اور اللہ ہی کی طرف یہ لوٹ کر چلا جائے گا، اور لوگ رات کو سوئیں گے اور جب صبح کو اٹھیں گے تو مصاحف خالی پڑے ہوں گے اور یہ حروف اٹھا لیے جائیں گے، لوگوں کے سینوں سے محو کر دیے جائیں گے۔ اللہ المستعان۔ جی وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، جو اس کے علاوہ کہے وہ کافر ہے، جو اس کے علاوہ کہے وہ کافر ہے۔ اس پر یہ اجماع ہے مسلمانوں کا، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ ویسے اس مسئلے میں بہت سی کتابیں ہیں، لیکن عبداللہ بن یوسف الجدع کی کتاب العقیدۃ السلفیہ، جو کہ صرف کلام اللہ پر مستقل ایک کتاب ہے، وہ سیر حاصل بحث ہے اس مسئلے میں، اسے پڑھ لیا جائے۔ جی عبداللہ بن یوسف الجدع۔ والایمان قول وعمل ونیۃ، دوسرا قول، جی یہ پہلا قاعدہ دیکھ لیں آپ، اتنا جملہ اور اس میں اتنی بات ہو گئی۔ اگلی بات جو دوسرا عقیدہ وہ کیا ہے؟ والایمان قول وعمل ونیۃ، ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے۔ یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ ولا یجوز القول الا بالعمل، اور قول جائز نہیں ہے مگر عمل کے ساتھ۔ مطلب عمل اور قول یہ دونوں مل کر ایمان بنتے ہیں، یہ مراد ہے، اور نیت اس کے ساتھ، سمجھ رہے؟ قول و عمل دونوں ملیں گے تو ایمان ہوگا۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ ولا يجوز القول الا بالعمل ولا يجوز القول والعمل الا بالنیت، اور نہ قول اور عمل کسی کام کا ہے مگر نیت کے ساتھ۔ نیت بنیاد ہے قول و عمل کی، اس کی قبولیت کی۔ ولا يجوز القول والعمل والنیت الا بموافقت السنہ، اور قول، عمل اور نیت یہ جائز نہیں ہے مگر سنت کی موافقت کے ساتھ۔ سنت جب تک ملے گی تو اس کی موافقت کے ساتھ یہ قول ہوگا۔ یہ قول امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ، اصفہانی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اصبہانی بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی، یہ اسپین ہے اصل میں، تو پا کو فا بھی اور ہا بھی، فا بھی اور با بھی دونوں طرح پڑھا گیا، اصفہان اور اصبہان، یہ یاد رکھیں آپ۔ ہاں تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، دونوں طرح جائز۔ جی تو یہ جو قول ہے اس کو امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں بھی ذکر کیا ہے، اور یہی قول امام دارمی، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے اصول السنہ، جو کہ مسند حمیدی کے آخر میں طبع شدہ ہے۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قسم کا قول فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ لا ينفع قول الا بعمل، اب
گویا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو امام حمیدی کے کلام سے سمجھ آ جائے گا۔ لا ينفع قول الا بعمل، کوئی قول نفع بخش نہیں ہوگا مگر عمل کے ساتھ۔ ولا عمل وقول الا بنیت، اور نہ ہی کوئی عمل اور کوئی قول نفع بخش ہوگا مگر نیت کے ساتھ۔ ولا قول وعمل بنیت الا بسنت، نہ قول نہ عمل نہ نیت کسی کام کی ہوگی نفع بخش ہوگی مگر کس کے ساتھ؟ موافقت سنت کے ساتھ۔ موافقت سنت کے ساتھ یہ کام آئے گی، اس کے بغیر کام نہیں آ سکتی۔ تو امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس اصول السنہ جو رسالہ ہے ان کا، جو مسلم حمیدی کے آخر میں درج ہے، اس میں یہ بات بھی لکھ دی امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اب آپ کو یہ قول بھی سمجھ آ گیا۔ اچھا، ائمہ کے نزدیک، ائمہ سلف کے ہاں، ائمہ سلف کے ہاں مجھے وقت بتائیے گا، بس یہ عبارات پڑھ کے ہم بات مکمل کر لیتے ہیں۔ ائمہ محدثین کے ہاں ایمان کی تعریف میں 2-3 عبارات مروی ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں سب۔ ائمہ محدثین کے ہاں 2-3 عبارات مروی ہیں جو ایمان کی تعریف میں۔ پہلی عبارت الایمان قول وعمل ونیت، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، امام سفیان ثوری، امام حسن بصری، سعید بن جبیر، امام احمد بن حنبل۔ شرح و اعتقاد اہل سنہ میں امام لالکائی نے اس کو ذکر کیا، ان تمام ائمہ سے، امام آجوری نے اشریہ میں، اور امام شافعی نے الام کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول الایمان قول وعمل واعتقاد، الایمان قول وعمل واعتقاد، یہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جیسا کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الانتقاء میں، جو ائمہ ثلاثہ پر لکھی جانے والی کتاب ہے، اس میں یہ قول امام شافعی کی طرف منسوب کیا، اور امام بغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں اس کو لکھا ہے امام شافعی کے واسطے سے۔ تیسرا قول جو مشہور ترین ہے وہ ہے الایمان قول باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، یا عمل بالارکان، یہ بھی کہہ دیا۔ یہ متاخرین ائمہ سے ثابت ہے، یعنی اہل سنہ ہی ہیں، لیکن امام آجوری نے بھی اس کو کچھ نہ کچھ ذکر کر دیا، اور بعد کے کچھ نہ کچھ سلف سے یہ ثابت ہے، یہ والا۔ ہاں جی۔ اور پھر جو چوتھا قول الایمان قول وعمل، یعنی صرف اس اختصار کے ساتھ، یہ تو عمومی طور پر ہر عقیدے کی معتبر کتاب جو ائمہ اہل سنت کی ہے اس میں آپ کو یہ قول مل جائے گا۔ تو یہ 4 عبارات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جو کہ محدثین کی عبارات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں اس پر مزید بات ہوگی۔ وباللہ تعالی توفیق والسداد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔